ناہیدہ اختر، جنہیں دنیا ان کے پسندیدہ گیتوں کی وجہ سے، جن میں تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے، اللہ ہی اللہ کیا کرو، میرے ہوتے ہوئے تیرے ہونٹوں پر کسی اور کا نام بھی کیوں آئے، جس روز ہو تیری چاہت میں کمی اس روز قیامت آ جائے، سمیت سینکڑوں گیتوں کی وجہ سے جانتی ہے۔ لیکن کیا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس حسین و دوشیزہ و گلوکارہ نے پیک پر آ کر اپنا موسیقی کے کیریئر کا خاتمہ کیوں کیا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کیا اس کی وجہ شادی تھی یا شوہر کی وفات تھی؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بزم سعد میں خوش آمدید۔ پاکستان کی فلمی موسیقی میں دو ہی خواتین نے راج کیا ہے، جن میں ملکہ ترنم نور جہاں اور میڈم ناہید اختر شامل ہیں۔ ناہید اختر وہ شاندار گلوکارہ و فنکارہ تھی جو کہ بظاہر بڑی خوبصورت بھی تھی، لیکن جب وہ گانے پر آتی تو اپنی آواز کے جادو سے اپنے حسن کو بھی مانند بڑھوا دیتی تھی، اور یہ ان کا خاصہ تھا۔ پاکستان فلمی موسیقی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ نے کچھ اس طرح سے انٹری کی کہ وہ ایک مثال بن گئی، کیونکہ یہ تو اس دور کی بات ہے جب موسیقی اور گانے بجانے کو مردوں کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ تو پھر بھی ایک خاتون تھی۔ اور پھر اسی صورت میں جب وہ موسیقی میں آئی اور موسیقی میں انہوں نے اپنے نام کا ڈنگا بجایا اور پہلا فلمی گانا مینوسوٹا واٹر لیڈیو گایا، تو وہ کچھ یوں سپر ہٹ ہوا کہ ایک نام بن گیا۔ اور اسی کے بعد جب آپ صبح کے مارننگ شو میں آ کر اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو گاتی، تو جو لوگ تھے، جو سامعین تھے، ان کے دل یکدم سینے سے باہر نکلنے کے لیے امڑ آتے، اور وہ اس طرح سے اس بات کو ٹریٹ کرتے کہ وہ دوبارہ روزانہ ہی وہ گیت سنتے اور وہ حمدیہ کلام سے اپنے دن کا آغاز کرتے۔ اور اسی کے بعد ناہید اختر جو بھی گاتی گئیں، کیونکہ ایک تو وہ خوبصورت بھی بڑی تھیں اور اس پر مزید کہ ان کی آواز بھی بڑی پیاری تھی، اور جب وہ گاتی تو لوگ بیچارے اش تو کر اٹھتے اور ساتھ اپنے دل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لیکن جب آپ نے پھر ایک اور گیت گایا، تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے، تو یہ گیت کچھ اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی جب کوئی فلم سامع اور فلم ناظرین میں سے وہ گیت سنتا ہے تو اسے نیشنل ٹیلی ویژن کی وہ یادیں ستانے لگتی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ناظرین، فلمی موسیقی کی طرح ناہید اختر کی ذاتی زندگی بھی مختلف تجربات سے ہو کر گزری۔ آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ پہل تو ایک موسیقار کے ساتھ آپ کا افیئر چلا، اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ بھی باتیں تو چلی، لیکن ان میں کچھ حقیقت نہیں تھی، اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تو آپ کی بات شادی تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن شادی وہاں پر آپ کی کیوں نہ ہو سکی؟ کیونکہ یوسف رضا گیلانی تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، اور جب آپ یعنی ناہید اختر کی ان کے ساتھ تعلق اور روابط بڑھے تو وہ شادی ان سے کرنا تو چاہتے تھے، لیکن اسی صورت میں کیونکہ وہ ایک سید گھرانے کے سپوت تھے اور ایک گلوکارہ کو پھر اپنے سفر سے ہاتھ دھونا پڑتا، اسی لیے انہوں نے اپنی شادی ایک معروف صحافی آصف علی پوٹا صاحب سے کی، جو کہ معروف صحافی اور ڈرامہ رائٹر و ڈائریکٹر تھے اور نیشنل ٹیلی ویژن پر ناہید اختر کے ساتھ بہت سے سیریلز میں کام کر چکے تھے۔ اور جب آپ کی اور ناہید اختر کی شادی ہوئی تو اسی کے بعد بقول ناہید اختر کے انہوں نے ایک گانا گایا جس کے بول کچھ اس طرح تھے کہ میرے ہوتے ہوئے تیرے ہونٹوں پر کسی اور کا نام بھی کیوں آئے، جس روز ہو تیری چاہت میں کمی اس روز قیامت آ جائے۔ تو بقول ناہید اختر کے کہ ان کے شوہر نے آ کر ان کی ادھوری زندگی کو پورا کر دیا اور اپنی ذاتی زندگی بھی ان کی خوشحال ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پہل تو انہوں نے موسیقی میں کام تھوڑا کم کر دیا، کیونکہ شادی کے بعد تو مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے پے در پہ 2 بچے بھی پیدا ہو گئے، اور جب 2 بچے پیدا ہوئے تو پھر آصف علی پوٹا صاحب سے آپ کی محبت بھی بجائے کم ہونے کے مزید بڑھتی گئی، لیکن جو فلمی سفر تھا وہ کم ہوتا چلا گیا، کیونکہ اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی اسٹوڈیو میں جا کر گانے ریکارڈ کرتی اور اپنے ذوق کی تسکین کرتی۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن بقول ناہید اختر کے ایک ایسی تربیت گاہ تھا جہاں پر بہت بڑے بڑے موسیقاروں اور کمپوزرز کے ساتھ آپ نے جب کام کیا تو آپ کی زندگی بدلی اور آپ کو یوں سیکھنے کا ملا، اور وہی کچھ آپ نے وہاں پر سیکھا
تھا جس کی مثال تک نہیں ملتی۔ اور بقول ناہید اختر کے کہ جب فلمی دنیا میں مجھے چانس ملا تو آصف علی پوٹا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ضرور گائیں، شادی بھلے ہی آپ کی ہو گئی ہے لیکن آپ کا ایک تابناک مستقبل اور کیریئر ہے جس کو آپ کو کسی بھی صورت پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بقول ناہید اختر کہ انہوں نے ایسا کرنے کی ہی بھرپور کوشش کی، لیکن اسی میں پھر یہ ہوا کہ آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہونے لگی، اور جب آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہونے لگی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے اپنی ذاتی زندگی پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذاتی زندگی کو ہی کامیاب کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے کچھ عرصہ تو فلمی میوزک سے اور پاکستان ٹیلی ویژن سے بریک لے لی، لیکن چونکہ یہ جو ہارمونیم ہوتا ہے یہ بھی اس کافر شراب کی طرح ہوتا ہے جو ایک بار منہ سے لگ جائے پھر نہیں چھوٹتا۔ ہارمونیم بھی بڑی مشکل سے آپ کے پاس سے چھوٹا اور آپ دوبارہ سے پھر موسیقی میں آئیں، اور جب دوبارہ سے آپ موسیقی میں آئیں تو آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام کیا جس کے میزبان ساحر لودھی تھے، اور اس وقت بہت بڑے بڑے فلمی ایکٹر، ایکٹریس اور دوسرے فنکاروں نے آپ کے ساتھ مل کر نہ صرف کام کیا بلکہ اس پروگرام میں جو پی ٹی وی نے آپ کے نام ایک شام کی صورت میں بپا کی تھی اسی میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور اسی میں آصف علی پوٹا صاحب بھی تشریف ہوئے اور انہوں نے بڑی ہی محبت سے آپ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، اور یہ منظر بھی قابل دید تھا جب دو پیار والے ایک دوسرے کو پھول پیش کر رہے تھے۔ لیکن ناظرین، مشکل تو تب پیدا ہوئی جب آصف علی پوٹا جو ناہید اختر کا سب کچھ تھے وہ ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے، اور جب وہ اس ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تو ناہید اختر کی یہ دنیا بالکل اندھیر ہی ہو گئی، کیونکہ جب ان کے بچوں کا والد ہی نہ رہے تو وہ جینے کی کیا امید رہ سکتی ہے۔ اور اسی کے بعد ناہید اختر جنہوں نے دوبارہ سے کیریئر کو سٹارٹ کیا تھا وہ بالکل ہی موسیقی کو چھوڑ گئیں، اور کچھ یوں موسیقی کو چھوڑ کر گئیں کہ آج تک نظر نہیں آئی، اور نہ کوئی جانتا ہے کہ ناہید اختر کہاں ہے۔ بس یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنے والی ناہید اختر کسی کی الفت میں غم سہنے والی جہاں بھی رہے خوش رہے۔